یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک نوجوان اتفاق انڈسٹری میں وہاں کے مالی معاملات دیکھا کرتا تھا اور شام کو باغ جناح میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ اچانک میچ کے دوران پیغام دیا گیا کہ گورنر پنجاب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کرکٹ کی یونیفارم میں ہوں۔ جواب آیا کوئی بات نہیں۔ اس وقت جنرل غلام جیلانی پارک پہ چہل قدمی کر رہے تھے۔ اس نوجوان سے 2-4 سوالات کیے اور خوشخبری سنائی کہ آپ کو پنجاب کا وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے۔ اس نوجوان کا نام تھا نواز شریف، جس کو شاید اس وقت سیاست کی ABC بھی نہیں آتی تھی۔ بہرحال یہ ان کی سیاسی زندگی کی پہلی اننگز تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عمران خان کرکٹ کا روشن ستارہ تھا۔ کرکٹ کھیلنے وہ کبھی کبھی اس گراؤنڈ میں آتا اور پھر ایک بار میاں صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی۔ آج یہ دونوں سیاست میں ایک دوسرے کے حریف ہیں اور اختلافات نفرت کی حد تک موجود ہیں۔ میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، جبکہ عمران خان کی 23 سالہ سیاست میں وہ اس کا خاص شکار بھی رہے۔ گو کہ 2007 میں ایک ایسا وقت بھی تھا جب دونوں اتحادی بھی تھے۔ تاریخ میاں محمد نواز شریف کو کیسے یاد رکھے گی؟ ایک مجرم، نااہل اور کرپٹ سیاستدان کے طور پر یا ایک مقبول سیاسی رہنما کے طور پر؟ قانون کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، تاریخ کے اپنے، مگر تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے کبھی کبھی ذوالفقار علی بھٹو بننا پڑتا ہے۔ اس وقت نااہل اور مجرم ہونے کے باوجود میاں صاحب کی سیاسی گرفت پنجاب میں خاصی مضبوط ہے اور یہی وزیر اعظم عمران خان کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے۔ اس لیے ان کی تقریروں میں عدلیہ سے ناراضگی بھی نظر آتی ہے اور سیاسی پریشانی بھی۔ آنے والے بلدیاتی الیکشن کے نتائج اگر ضمنی الیکشن کی طرح کے ہوئے تو دھچکا کپتان کے پورے بیانیے کو لگے گا، جبکہ فتح کی صورت میں وہ قبل از وقت الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ میاں صاحب کی سیاست میں کرکٹ، امپائر اور سلیکٹرز کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اس وقت کی سلیکشن ٹیم میں جنرل ضیاء الحق، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالقیوم، جنرل اقبال اور مجید نظامی صاحب شامل تھے، جنہوں نے بڑے میاں صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بڑے بیٹے کو سیاست میں آنے دیں، اور میاں شریف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کاروبار بھی کریں اور سیاست بھی۔ ساتھ ہی انہیں بھٹو صاحب کے زمانے میں قومیائی گئی اتفاق فیکٹریاں بھی واپس مل گئی۔ لہٰذا میاں نواز شریف نے سیاست کا آغاز جنرل جیلانی کی انگلی پکڑ کر چلنے سے کیا، اور ہر بچہ بڑا ہو کر خود چلتا اور اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ میاں صاحب نے بھی یہی کیا تو بڑے ناراض ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس خاندان کا سیاست سے کوئی لین دین نہیں تھا، اس کو سیاست میں زبردستی کیوں لایا گیا؟ کیونکہ مقصد دوسرے سیاسی خاندان کو سیاسی طور پر ختم کرنا تھا۔ میاں صاحب کی سیاسی تربیت میں جنرل حمید گل اور حسین حقانی کا بھی کافی ہاتھ ہے۔ وہ خاصا عرصہ ان سازشوں کا حصہ رہے جو دراصل دوسرے سیاسی حریف کو ناکام بنانے کے لیے تیار کی جاتی رہی۔ جنرل ضیاء نے انہیں صرف بھٹو یا PPP کے خلاف استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے ہی نامزد کردہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے خلاف بھی استعمال کیا۔ اس وقت تک بڑے سیاسی فیصلے میاں شریف کیا کرتے تھے۔ اس دوران شہباز شریف بھی سیاست میں آنا چاہتے تھے اور 1990 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خواہش مند تھے، مگر فیصلہ غلام حیدر وائیں کے حق میں آیا اور انہیں مزید انتظار کرنا پڑا۔ آہستہ آہستہ میاں نواز شریف نے فیصلے خود کرنا شروع کر دیے، جس میں پہلا بڑا فیصلہ 1993 میں ڈکٹیشن نہ لینے کا تھا۔ ان کی اس تقریر نے ان کو ابتدائی تعلیم دینے والوں کو بھی پریشان کر دیا، اور پھر انہوں نے شہباز شریف پر توجہ دینا شروع کر دی، اور آج ان قوتوں کی نظر میں وہ بڑے بھائی سے زیادہ قابل اعتماد ہیں، مگر وہ بھائی کے فیصلوں کے خلاف جا نہیں سکتے، اور یہی اصل مشکل ہے۔ 1992 میں پاکستان جب ورلڈ کپ جیتا تو عمران خان کپتان تھے اور اس وقت تک ملک کے سب سے مقبول ہیرو۔ یہ وہ وقت تھا جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ٹیم سے ملاقات بھی کی، اسے خاصا نوازا بھی۔ عمران کرکٹ سے ریٹائر ہوئے اور شوکت خانم کینسر اسپتال کی تعمیر کے لیے کام شروع کیا تو میاں صاحب نے بھی مدد کی۔ اس دوران جنرل حمید گل نے ان کو سیاست میں آنے کا مشورہ دیا۔ عمران کا دھیان بھی اس طرف گیا، مگر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی 3 سال بعد 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے شریف خاندان ہی خوفزدہ ہوا، کیونکہ انہیں اس کی مقبولیت کا بھی اندازہ تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والوں کا بھی۔ ہماری سیاست کا محور ہاتھ، امپائر اور سلیکٹرز ہی رہے ہیں، بس ٹیم اور کپتان بدلتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ میاں صاحب نے سیاست میں بڑی غلطیاں بھی کی اور غیر ضروری تنازعات میں بھی خود کو ڈالا، جس میں شاید سب سے بڑی غلطی 1997 میں 2/3 اکثریت کے باوجود فوج اور عدلیہ سے اختلافات، امیر المومنین بننے کی خواہش اور پھر 12 اکتوبر 1999 کے بعد ڈیل کر کے باہر جانا تھا۔ پیناما کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اگر اس وقت میاں صاحب استعفیٰ دے دیتے تو شاید بات اتنی آگے نہ جاتی۔ ان کی سیاسی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہے ہیں، مگر اس وقت ان کا باہر رہنا انہیں سیاسی نقصان پہنچا رہا ہے۔ سیاست اور تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ بھٹو کے آخری دنوں میں انہیں NRO کی پیشکش ہوئی تھی، ترکی جا سکتے تھے۔ بیگم بھٹو ملنے گئیں تو ایک ہی جملہ آخر میں کہا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔